بیان پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جامع مسجد ہنسگرہ۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سنیں، آگے شیئر کریں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر و افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ کا یہ بڑا احسان کرم ہے، شکر ہے، جس نے ہم سب کو اتنی بڑی اچھی زندگی دی، اتنا بڑا اچھا بنایا اور پیدا کیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان بنایا، بہت بہترین بنایا، مسلمان بنایا، بہت بہترین بنایا، امت مصطفیٰ میں پیدا کیا، وہ بھی بہت بڑا خیر امت میں پیدا کیا۔ تو اب انسان اس بات کو آج نہیں سوچ رہے سمجھ رہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہر چیز کو کیا، ہر مخلوق کو کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوق سے جو افضل، جو اچھا کہتے ہیں، جو اچھا سمجھتی وہ انسان کو، اللہ نے مخلوق کو جو ہے دنیا کے اندر جانور، چرندے، پرندے، جھاڑ جھٹکی، پرندے، پودے، جھاڑی، جتنے بھی چیزیں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی طرح سے انسان کو بنایا، لیکن انسان کو افضل، اشرف المخلوقات کہا، تمام مخلوق سے افضل کہا، یعنی اچھا، بڑا کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے انسان اچھے ہیں۔ پھر اللہ نے وہ انسان تو بنا دیا، مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا۔ اب ذرا سوچو کہ انسان بہت سارے دنیا کے اندر ہے، لیکن اللہ نے ان تمام انسانوں سے بہتر، آج بار بار مجھے یاد دلانا پڑتا ہے، اسی لیے کہ آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ میں ہر جمعہ کے شروع میں اس بات کو بار بار اور باریکی سے اور
جو بار بار کہہ کر آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ میری آواز جہاں تک بھی پہنچے، اور جتنے بھی لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں اور میری آواز جہاں تک جس کو پاس بھی پہنچ رہے، وہ اس بات کو خیال کرو کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا۔ انسان تو اور ہیں، لیکن اللہ نے ان انسانوں سے بہتر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے مسلمان تو اس دنیا کے اندر پیدا کیا بہت سارے امتوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت نوح، حضرت یعقوب، اس طرح سے جتنے بھی نبی آئے پورے لوگ مسلمان بن کر آئے ان کی امت میں، لیکن ان تمام مسلمانوں سے بہتر امت کہاں؟ جو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب یہ تین چیز ہمیں یاد رکھنا، پہلا انسان، دوسرا مسلمان، تیسرا امت مصطفیٰ۔ تین چیز اللہ نے بغیر کہے ہوئے دیا، بغیر مانگے ہوئے دی، اور اللہ نے عطا کیا، تو اس کا شکر، اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی احسان ہے۔ لیکن آج ہم کیا ہے؟ ناعقل اور کم عقل اور دنیا کی لالچ، دنیا کو داری میں پڑھ کر یہ چیز کو بھول گئے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ کیوں بنایا بھائی؟ انسان بنانا اللہ کو کیوں تھا؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ مگر بنایا کیوں؟ پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ غیروں کے گھر میں پیدا کرتا تو غیر جیسی زندگی گزار کو چھوڑ ڈالتے، اللہ تیرا سوال نہیں کرتے اور تجھ کو یہ بات نہیں کہتے۔ اللہ ایمان والوں کو اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو آؤ، سورہ جمعہ کے اندر، اے ایمان والو آؤ نماز جمعہ کے لیے، می یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آؤ، خرید و فروخت، یعنی جو آپ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس کام کو بند کرو۔ آپ کا دکان مکان جو بھی چیزیں ہیں، باغ بغیچے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہاں پڑھو؟ اللہ کی طرف آؤ۔ می یوم الجمعہ، سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے تمام لوگوں کو بلایا۔ اس صورت میں ہمیں انسانوں کو جمعہ کے دن خرید و فروخت، کاروبار، دکان و مکان، باغ بغیچے، گاڑیے، کاما چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ پر یقین، ان کا محبت، ان کی طریقہ، ان کی سنت، ان کی ایمان ان کے اوپر ہے، وہ آتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اب کام تو بس کر دو، اللہ بلا رہے، اذان ہو گئی، اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام، خرید فروخت، ہمارا دکان، ہمارا کاروبار، آج کون ہے اتنا؟ اس گاؤں کے اندر اتنے لوگ رہتے ہوئے اللہ کی طرف آنا مشکل ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ والوں سے محبت نہیں ہے۔ یہ ربیع الآخر جو 11ویں کا مہینے کے نام سے آپ جانتے ہیں، جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر محبوب سبحان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آپ نے سنا کس قدر اس نے ایمان لے کر آئے، کس قدر ایمان والے تھے، کس قدر زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا، اللہ والے کس طرح سے تھے، اللہ کی عبادت کس طرح سے کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ زندگی گزار کو اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کام ہے۔ تو اب ہم جانیں گے آج 11ویں کا 11 ربیع الآخر کا دن بھی ہے، اللہ تبارک تعالی جمعہ کا دن بھی ہے۔ دو چیز ملا آج ہمیں ربیع الآخر۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحان غوث اعظم رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ربیع الآخر جو ہے یہ وصال ہے، وفات کا مہینہ ہے ان کا، یہ وفات کا مہینہ ہے جو ہم مناتے کرتے ہیں، یہ وفات کے مہینے کے ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ان کے ابا کے جو ہے بارے میں سنا، اور اب سنیں گے ان کے بارے میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی امی اور ان کے بارے میں، کیونکہ امی اور ابا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو سہارا دینے، ان کو تربیت دینے، ان کو اچھا سکھانے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پہلے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ، کیونکہ دنیا میں لانے والا باپ، دنیا کے اندر لانے والی ماں، تو یہ دو چیز سے تربیت بچوں کا ہو جائے تو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ اب آپ نے ابا کا نام سنا، اب ان کی زندگی اور انہیں غوث اعظم پیدا ہوئے، ان کی امی اور ان کے بارے میں آج بیان ہوگی۔ آج 11ویں کا دن بھی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمانوں آج جو ہے اللہ کا ڈر، رسول کی محبت، ان کے ولیوں کی محبت کو بھول کر آج دنیا میں لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پریشانی کے اور سوائے کچھ نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے دادا آئے تھے بہت کمایا، بہت کمایا، میرے باپ آئے تھے بہت کمایا، جگہ لی، زمینہ لی، گھرا بنایا، سب کچھ کیا، لیکن آج میرے پاس ہے کیا؟
میں چلا جاؤں گا، میرے اولاد بھی کہے گا میرا باپ بہت آیا گیا، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ارے زندگی کسی کو کچھ دیا نہیں، اگر دیا ہے تو غوث اعظم کسے دیا؟ اگر زندگی کسی کو دی تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت سے ملی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے نام، ان کی تذکیر، ان کا ذکر، ان کے نام، ان کا فکر اور ان کی کام سے ملا ہے۔ جو شخص ان کا دیوانہ بن جائے گا، میں آج بتانا چاہتا ہوں، آج کہنا چاہتا ہوں، میری بات شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دنیا کو سمجھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، جس نے اللہ کو چنا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی ایک کیا ہے؟ فانی ہے، زندگی ایک ختم ہے۔ آج لوگ زندگی کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، آج جمعہ کو چھوڑ رہا ہے، آج کمانے کے چکر میں جمعہ کی نماز چھوڑ دیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایمان جا رہا کہ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، جا رہی، ختم ہو رہی، کیونکہ ان کو دنیا کا ہوس ہو گیا، دنیا کی خواہشات ہو گئی، دنیا کا کامہ ان کے ضروری بن گئی، کیونکہ اس کے باپ دادے کر کو چلے گئے، اب ان کے بیٹا آیا کر کو گیا۔ لیکن اگر ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا صاحب تھے، جو ان کے والد صاحب تھے، اس نے زندگی کو اپنے اولاد کو تربیت دے کر گئی، ان کا باپ بھی اللہ والے بن کر گئے، ان کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم بن کر گئے۔ آج میرے باپ بھی ویسے، جو میرے دادا نے نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارا، آج میری باپ گزار رہے ہیں اور آج میں گزار رہا ہوں، یہ کون سا بڑی بات ہے؟ اس لیے تربیت ہمارے باپ دادوں سے ہے، ہمارے خون میں سے ہے، ہمارے گھروں میں سے ہے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی طرف آؤ، اور غوث اعظم محبت ان کی ملے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے اب ہم بتانے چاہتے ہیں، آپ کو اس طرف لے جا رہے ہیں جو اصل مقصد ہے۔ آج ہم کو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ 11ویں آتی ہے، ربیع الاخر کا یہ مہینہ 11 تاریخ آ گئی، آ رہی ہے، جا رہی ہے، لیکن آج تک ہم غوث اعظم کا دیوانہ نہیں بن پائے، آج تک ان کے ماننے والا صحیح طریقہ بن نہیں پائے، صرف آ رہا جا رہا ہم دیکھ رہے، سن رہے ہیں، لیکن ویسا زندگی نہیں بنا پائے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر وہی بات بول رہا ہوں، وجہ کیا ہے کہ دنیا کی خواہش، دنیا کے بہت سارے تمنا اگر رکھو گے تو تم اللہ والا نہیں بن پاؤ گے، تم غوث کے دیوانہ نہیں بن پاؤ گے۔ جو بھی شخص دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گا وہ اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو آج ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، آج میں کہنا گاڑیاں چلانا، کمانا، گھر بنانا، ان چیز میں آج لوگ کیا کریں، مزید آج کیا ہے، جمعہ کے دن ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر حضرت کیوں ہے، نماز ہو رہی، یہ خطبہ، یہ چلانا، یہ چیخنا، یہ بیان کہیں کو دے رہی، میرے وجہ سے، آپ کی وجہ سے دے رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں چلانے بولنے کی، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ بنانے کے لیے، آپ کو 11ویں سمجھنے کے لیے، آپ کو یہ مقصد جاننے کے لیے کہ میں بھی ایک اللہ والوں کا ماننے والا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پہلے مہینے میں پیدا ہوئے۔ رمضان المبارک کے 1 تاریخ جب چاند نظر آئی، رمضان کا چاند نظر آ گئی، رمضان کا چاند جیسے نظر آئی، شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں ہے، پیران پیر ماں کے پیٹ میں ہے، جیسے ہی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں دیکھتی ہے چاند، رمضان کا چاند نظر آ گئی، ماں چاند کو دیکھ لی، دیکھ کر جب رات میں بستر پہ سو رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ بستر پہ سوتے وقت پیٹ کی درد ہوتی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے۔ پیران پیر پہلی رمضان چاند کی 1 تاریخ چاند نظر آئی، پیدا ہو گئے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پورے رمضان کے روزہ رکھا۔ پہلی دیکھو اللہ والے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بڑے بڑے ہو کر، ہٹے کٹے طاقت مند ہو کر روزہ کو چھوڑنے والے، ذرا میرا پیر کی طرف توجہ دو، جس پیر نے بچپن میں ابھی جنا پیدا ہوئے ماں کا دودھ دن میں کبھی پیا نہیں، رمضان کی پہلی روزہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلا دن ہے، غوث اعظم کی ماں بچے کو دودھ پلانی چاہیے، لیکن بچہ منہ دودھ میں تھن میں نہیں لگاتی ہے، دودھ نہیں پی رہے ہیں کیونکہ وہ روزہ دار ہے۔ ماں کی روزہ رات بھر پی لیتے، مگر جب دن بھر رہتی نہیں پیتی، مغرب کی اذان ہوتی بچہ دودھ پینا شروع کر ڈالتے۔
غوث اعظم کا ایک روزہ مکمل ہو گئی۔ اے لوگوں ذرا سوچو، جو اللہ کا رمضان کا مہینہ کا خیال کیا غوث اعظم نے، وہ ہے میرے غوث پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو رمضان کے مہینے کے پورے روزہ رکھے۔ کبھی دن میں ماں فرماتی ہے، ان کے ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ کبھی بھی رمضان کے دنوں میں کبھی بھی سحری اور افطار کے پہلے کبھی بھی کھائی پیے دودھ نہیں پیا۔ وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزہ رکھنا شروع کر دیے، دودھ بھی پیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بہت پیاری امی ماں، خیر والی ماں تھی، جس کا نام کیا تھی؟ فاطمہ، جسے لوگ جو ہے گاؤں میں لوگ ان کو کیا کر کے بلاتے تھے؟ ام الخیر۔ ام کا معنی ماں، خیر کا معنی بھلائی اچھائی، تو لوگ ان کو کہتے تھے اے ام الخیر، جس کی نام تھی فاطمہ، لیکن بلاتی تھی کیا؟ ام الخیر، اے خیر والی ماں، اے بہتر والی ماں، اے اچھی ماں، اے اچھی کردار والی ماں، پردے والی ماں۔ آپ نے سنا نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کی ماں کس طرح سے شادی ہوئی، کیسے ہوا؟ آپ نے اس واقعہ کو سن لیا، کیوں خیر کہا؟ اب سنو، ام الماں، ام الخیر وہ ماں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی امی کا نام ام الخیر کر کو لوگ پکارتے تھے گاؤں کے اندر۔ ام الخیر تمام بھلائیاں ماں ہے، یہ خیر والی ماں ہے، برکت والی ماں ہے، رحمت والی ماں ہے۔ کیوں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب بچہ 4 سال کے ہوئے، باپ گزر چکے تھے، یتیم ہو چکے تھے، ماں بیوہ ہو چکی تھی، باپ کے یتیم ہو چکے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں پال رہی ہے، باپ نہیں ہے، لیکن تربیت دیکھو اسلام کے لیے کتنا زور ہے۔ آج ہمارا باپ سارا ہٹ گیا تو بچہ بیکار ہو جاتے ہیں، اگر آپ ماں مر جائے تو بچہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ڈر و خوف نہیں ہے، اللہ رسول کی ڈر و خوف نہیں ہے۔ وہ ماں بیوہ ہو چکی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان غوث اعظم یتیم ہو چکے۔ ماں 4 سال جب شیخ عبد القادر جیلانی کے بچے پیدا ہوئے، ماں بچے کو ہاتھ پکڑے پردے میں ہوئی اور مدرسے کے طرف جیلان، جس کا گاؤں کا نام ہے، جو ملک عراق ہے، گاؤں کا نام کیا تھا؟ جس طرح یہ گاؤں کا نام ہنس گرا ہے، ویسے اس شیخ عبد القادر جیلانی کیوں کہتے ہیں؟ ان کا گاؤں کا نام جیلان ہے، جس کو جیلانی کہتے ہیں۔ آج جیلان کے رہنے والے کو جیلانی کہا گیا، تو میرے دوست ان کو لقب وہ اس لیے کہا گیا، وہ جیلان کے گاؤں کے رہنے والے تھے، جیلان کے گاؤں میں رہتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بچے کو، اپنے بیٹے کو لیے، شیخ غوث اعظم کو لیے لے کر مدرسے میں پکڑ کو پردے کے ساتھ حضرت کے پاس لے کر گئے۔ حضرت میرے بیٹا کو پڑھا دینا، میرا بیٹا اگر کچھ غلطی کرے تو اس کو مارنا پیٹنا، مگر مدرسے سے کبھی نہ بھگانا، میں آپ کو بولنے نہیں آؤں گی۔ بچے کی تربیت اچھا کرنا، بچے کو قرآن سکھا دینا، بچے کو نماز سکھا دینا، بچے کو دین سکھا دینا، مگر بچے کے لیے تو اگر آپ اس کو مارے تو کچھ بھی کرے تو میں آپ کو بولوں گا نہیں، لیکن میرے بچے کو بھگا مت دینا، میرے بچے کو پڑھانے سے انکار نہ کرنا، میرے بچے کو تو پڑھا دے، عالم بنا دے، اچھا بنا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا سوچو، وہ ماں پردے میں ہو کر، وہ ماں بچے کو لے کر عربی کے لیے مدرسے میں لے کے آتے ہیں۔ آج میری کوئی بھی ماں، میرا باپ اس طرح سے ہے؟ ماں سو رہی ہے، باپ سو رہی ہیں، بچہ کو سلا رہے ہیں، صبح ادھر جو ہے ٹائم صبح ہو گئی، حضرت اعلان کر دیے، آیا نہیں، پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تیرے اندر شیطانیت ہے، تو شیطان کا پیشاب پیتا ہے اور سوتا ہے۔ میری ماں پیشاب پیتی ہے اور سوتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے فجر کے وقت اذان سنے اور شخص اٹھ کر نماز کی طرف نہ آئے، اللہ کی طرف نہ آئے، تو وہ شیطان کا پیشاب منہ سے پیتا اور سوتا ہے۔ آج میرے باپ شیطان کا پیشاب پی کو سو رہا، میری ماں شیطان کی پیشاب پی کر سو رہی، تو ہمارا بچہ کیا ہوگا؟ شیطانی چھنا۔
کیا انسان بنیں گے، اچھے کردار بنیں گے۔ غوث اعظم کی اختیار کو دیکھو، غوث اعظم کی کردار کو دیکھو، جس کی ماں بچہ کو پکڑ کر پردے میں ہو کر حضرت کے پاس لا کر میرے بچے کو قرآن سکھا دو، میرے بچے کو قرآن کا علم نہ ہو جائے، میرے بچے دیندار بن جائے، وہ غوث کی ماں تھی۔ آج ہماری ماں ہے جو بچے کی تربیت کے پیچھے بچہ کو سلا رہا ہے، صبح اٹھتے نہیں، کیا جی آپ اٹھ رہے نہیں، بچے نہیں اٹھ رہے، قصور کس کا ہے؟ حضرت کا نہیں، قصور ماں باپ کا ہے، کیونکہ ماں باپ کو تربیت نہیں ہے، ماں باپ کو وہ فکر نہیں ہے، ماں باپ کو بچے کی اچھائی کے بارے میں سوچ نہیں ہے، کیونکہ اس نے باپ دادوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھا، ویسے گزار رہے۔ آج میں کھل کے اس لیے بول رہا ہوں، میرا غوث کا آج یا روی ہے، میرے غوث کا نام میرے دل میں آج یاد آ رہی کہ میرے غوث اعظم کس طرح سے اللہ کے بڑے ولی بنے، چھپ کے نہیں بنے، ہمارے جیسے بچے نہیں بنے، ہمارے بچے نہیں بنے، کیوں؟ ہماری تربیت کی وجہ سے آج بچے بگڑ رہے ہیں، خراب بن رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، میری بات کو سنو غور سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بچے کو لے کر گئے، مدرسے کو چھوڑ کر آ گئی، بچہ کو جب حضرت نے بیٹھایا، بابو پڑھ لے بیٹا پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان کو بھگاؤ، بسم اللہ اللہ کی رحمت و برکت سے شروع کرو، رحمان الرحیم نہایت کرم کرنے والا کے نام سے شروع کرو۔ بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نے بتایا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم ابھی 4 سال کے بچے ہیں، اعوذ باللہ جیسے ہی سنے، بسم اللہ جیسے ہی سنے، بچہ نے حضرت سے سن کر پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ پڑھتے رہے، بسم اللہ پڑھتے گئے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کیے۔ ابھی قرآن تو دیکھا نہیں، ابھی کتاب تو لایا نہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ حضرت نے بتایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کیے، پڑھتے گئے، سورہ بقرہ پورا پڑھ گئے، حضرت ڈر گئے، یہ بچہ 4 سال کا پہلا دن پورا قرآن آدھا قرآن پڑھنے کر بیٹھے ہوئے، کیا قرآن سیکھ کر آئے ہیں، کیا عربی سیکھ کر آئے ہیں، بڑا مزال ہے، بڑا یہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور حضرت کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے جب بچہ سورہ بقرہ پورا پڑھ لیے، 1 2 2.5 جز، اس طرح سے 15 پارہ کے حافظ قرآن شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے۔ اب حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے، 4 سال کے بچے قرآن کے حافظ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہے یہ، کون ہے یہ؟ حضرت پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر ماں کو بلائی، ماں کو بلایا جائے، جاتے ہیں، بابو جا بیٹا تیری ماں کو بلا کر لے کے آ۔ جب وہ ماں بلا کر جائے، حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، بچہ کو کان پکڑ رہے، کون ہے؟ ماں۔ تو شرارت کیا ہوگا، حضرت ستایا ہوگا، حضرت کو تو تکلیف دیا ہوگا، جس کی وجہ سے ماں کی نوبت پڑی۔ ماں کان پکڑ کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث اعظم ہے، ماں کان پکڑ کے چھوٹے بچے، معصوم بچے 4 سال کے پکڑ کو لا رہے ہیں، کہاں لا رہے ہیں؟ مدرسے کے طرف، حضرت کے پاس۔ حضرت میرا بچہ اگر غلطی کر دیا تو مار ڈالو، میرا بچہ اگر غلطی کیا تو مارو پیٹو ڈانٹو، مگر میرے بچے کو مدرسے مت بھگانا، پڑھائی سے مت چھڑانا، قرآن سے مت دور کرنا۔ ائی بہن اب چپ ہو جاؤ، پہلے سنو، آپ پہلے ہی سے بولنا شروع کر دی۔ آپ کی بچے کا کوئی غلط نہیں، آپ کے بچے تو وہ بچے ہیں، آپ کا بچہ تو وہ بچہ ہے، یہ معمولی بچہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کے سر پر ستارہ اللہ والوں کی چمک رہی ہے، یہ بڑا ولی ہے، یہ بڑا نیک بچہ ہے، یہ بچہ وہ بچہ ہے جس نے آج قرآن ابھی جانا نہیں کہ قرآن کیا ہے، عربی کیا ہے، لیکن اس نے تو پڑھ کو بیٹھا ہے۔ اے میری بہن کیا بات ہے، ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا جب بھی پیٹ میں تھی، میرا بیٹا جب بھی پیٹ میں تھا، میں کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتی تھی، کبھی بھی ناچنے گانے کی آواز نہیں سنی، کبھی بھی جو ہے دنیا کی تعریفیں نہیں لگی، بلکہ جب تک میری بیٹا پیٹ میں رہا، یہاں تک میری آپ بھی زندگی، جب تک میرے بیٹے پیدا ہوئے اور ابھی بھی زندگی میں نے قرآن کو چھوڑا نہیں، روزانہ قرآن کو پڑھا کرتی تھی، روزانہ قرآن کو تلاوت کرتی تھی۔ لوگ دیکھ کر کہتے تھے ام الخیر ہے، یہ ماں
خیر والی برکت والی ہے کہ جھاڑو لگاتی ہے قرآن کی آواز آتی ہے، جھاڑو کام کرتی ہے قرآن کی آواز آتی ہے، برتن دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، ماں قرآن پڑھتے گئی بچہ پیٹ میں حافظ قرآن بنتا گیا۔ یہ برکت کس کی؟ ماں قرآن پڑھتی گئی، بچہ کے سینے میں اللہ قرآن پڑھتا ڈالتا رہا۔ آج میری ماں ٹی وی سیریل ناچنے والی گانے بجانے والی کے پاس بیٹھے گی تو میری بیٹی میرا بیٹا کیا ہوگا؟ کوئی ہیرو جیسا ہیروئن کا فرینڈ دوست بنے گا، کسی اللہ والے کا نہیں بنیں گے۔ اگر اس نے میری ماں آج قرآن تلاوت کرے تو غوث اعظم کا دیوانہ بن جائیں گے۔ میری ماں قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے تو میرا بیٹا آج بھی کسی ناچنے والے کا فرینڈ دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ غوث اعظم محبوب سبحانی کی ماں نے ہمیں نصیحت دی اور ہمیں اس کی زندگی سے معلوم ہوا۔ آج میری ماں بہنیں ٹی وی سیریل کے سامنے بیٹھے ہوئے سمجھتی ہے کہ میری زندگی یہی ہے۔ نہیں، تیری زندگی اللہ کا کلام ہے، تیری زندگی خدا کا قرآن ہے، تیری زندگی نماز ہے، تیری زندگی اللہ کا بتاوے طریقہ ہے، تیری زندگی اللہ کے رسول کے حکم کا زندگی ہے۔ آج تو کتنی طرح اللہ کی نافرمانی کر رہی، گھر سے نکلتی بے پردہ، سر سے دوپٹہ نکال کے۔ آج میری ماں نے کہی کتنا بار بولو پھر بھی شرم نہیں ہوتا۔ یہ وجہ کیا؟ ہمارا باپ دادوں کا ہے، ہمارا مردوں کا ہے۔ گھر سے ماں نکلے تو سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری، شیطان ان کے حاوی ہو جاتی۔ میں بار بار کیوں بولتا ہوں؟ وہ ماں پردے میں ہو کر بچے کو لے جا رہی، صورت دیکھا نہیں، اللہ کے ولی پیدا ہو گئے۔ میری ماں آج ننگے سر گھوم رہی ہے تو میرا بیٹا اولاد کیا بنے گا؟ شیطان بنے گا کہ اللہ کے ولی بنے گے کہ شیطان بنے گا؟ اس لیے بچہ میں آج کیا ہے؟ بڑے اور چھوٹے کی عزت نہیں، سمجھ نہیں، اور گالیاں گلوچ کہاں سے آتی؟ ماں گالی کر رہی، بچہ گالی سیکھ رہے، چھوٹا بچہ آج وہ چھوٹے بچے 4 سال کے حافظ قرآن بن گئے۔ آج میرا 4 سال کے بچہ گالی کا حافظ قرآن بن گیا، گالی کا حافظ بن گئے۔ آج میرا چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ کیوں بولتا، کیوں گالی دیتا؟ آپ بھی سنتے ہوں گے گاؤں کے اندر رہ کر۔ آج ہمارے مسلمان بچوں کے اندر 4 سال کے بچہ ایسا گالی دیتا وہ حفظ کر لیا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا سوچو۔ میں چیختا ہوں، چلاتا اس لیے غوث کے ماں نے کبھی گالی نہیں دی بچوں کے سامنے، یا تو پھر زندگی میں گالی نہیں دی۔ آج میری ماں بہنیں غلیظ باتیں دیکھ رہی، سیکھ رہی، بچہ وہی کر۔ تو تربیت کس کی؟ ماں باپ کی۔ چھوٹے بچے قرآن پڑھنے لگے، دعا پڑھنے لگے، سورتیں پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ آج میری بچے گالی گلوچ، غلط باتیں، غلط چیزیں، غلط باتیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے بچوں کا حالات ایسی ہو رہی۔ بنو غوث اعظم کی ماں کی طرح، قرآن کی تلاوت کبھی کرتے نہیں، صبح ہوا شام ہوا کبھی بھی اللہ کا ذکر نہیں۔ غوث ماں کی کہتے ہیں کہ جب بھی اٹھتی قرآن لے کر، جب بھی سوتی قرآن لے کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میری زندگی اچھے بنا دے، میرے اولاد کی زندگی اچھا بنا دے۔ آج میری ماں بہن کبھی اولاد کے لیے دعا نہیں، اٹھتی نہیں، صبح بچوں کو اٹھاتی نہیں، نماز پڑھ لے۔ آج بچے کو ہم لالچ نہیں دیتے نماز کے، جب بیٹا نماز پڑھ لے اللہ یہ دیں گے، یا تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں۔ شیخ جو ہے بابا فرید الدین گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طرح سے واقعات ہے کہ نہیں؟ ماں بیٹا کو نماز پڑھنے کے لیے شکر کے پڑیا، شکر کے کوبر پائے پرجے میں رکھو، بچے کو نماز پڑھاتے تھے، لالچ دیتے، بیٹا اللہ شکر دیں گے، چینی دیں گے، لیکن بڑا ہوا تو کیا بن گیا؟ گنج شکر بن گئی، خزانہ ہو گیا ہاتھ میں۔ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کی وہ تربیت ہے۔ اے میری ماں بہنیں، تیری زندگی اللہ نے ولیوں کے قدموں پہ رکھا ہے، لیکن تو نے اپنی اوقات کو نہیں پہچانی، تو نے اپنے آپ کو نہیں سمجھی۔ اللہ نے تیرے اندر کیا پیدا کیا؟ اللہ والوں کو پیدا کیا، لیکن تیری برائی کی وجہ سے تیرے اولاد کیا ہو جاتے ہیں؟ شیطان بن جاتے ہیں۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم محبوب سبحانی بچپن میں 4 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ قرآن، آدھے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اب ماں کیا بن گئی؟ ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں کام کرتی تھی تو قرآن کو پڑھا کرتی تھی، ماں کوئی بھی کرتی قرآن پڑھتی تھی۔ لیکن آج میری ماں میں نے کیا کر رہی ہے؟ ٹی وی سیریل کے سامنے، فلم گانے کے سامنے، غلیظ باتوں کے سامنے۔ اس لیے میرے اولاد کے اندر آج وہی باتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج گالی گلوز اتنا کر رہے ہیں۔ شرم ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ غوث کا دیوانہ بنو، غوث جیسا عقل والے بنو، ان کی ماں باپ جیسی تربیت والے بن جاؤ، پھر دیکھو تم جہاں غوث ہوں گے وہاں تمہاری زندگی ہوگی۔ جہاں وہ جنت میں جاتے ہوں گے وہاں تمہیں بھی جائیں گے، لیکن یہ دنیا داری میں آ کر تم بھول چکے ہو اللہ کے رسول کی تربیت، رسول اللہ کی تربیت۔ بے پردگی کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج مسلمان قوم، میرے دوستوں اور بزرگوں، بتانا چاہتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اللہ کے بڑے ولی تھے، پیران پیر جس کے قدموں کے نیچے تلوائے، جس کے تلوائے کے نیچے ولیوں کی ہے گردن، وہ غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی وہ تھے۔ ایک اللہ والے اتنے بڑے اللہ کے پیران پیر کیسے بنے؟ ماں باپ کی وہ تربیت، ماں کی وہ تربیت، ماں کی وہ قرآن پڑھنا، ماں کی وہ نمازیں پڑھنا، ماں کی وہ اچھائی کی وجہ سے بچہ کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ آج ذرا سوچو میری ماں بہنیں، میرے باپ، آج سمجھو اللہ کے واسطے، آج صبح ہوئی فجر میں کون بھی نہیں، فجر پڑھے نہیں، کیا نہیں، کسی کو فکر نہیں۔ ایسی زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں تو بتاؤ یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف، رسول کے فرمان کے خلاف زندگی گزار رہے ہو، کیا لے کر جاؤ گے؟ کیا کر جاؤ گے؟ تربیت سیکھو، اچھے بنو، اچھا کرو۔ یہ حضرت سب بولتے کرتے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی زندگی ہے، اللہ نے عطا کی زندگی، کماؤ کھاؤ کرو، مگر ایک مسلمان بن کر، ایک ایمان والا بن کر، ایک اللہ کے ولیوں کا دیوانہ بن کر، ان کے غلام بن کر ویسی زندگی گزارو۔ غیروں کی طرح زندگی گزار کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ قرآن کے پڑھنے والے حافظ قرآن، جب ماں کے پاس آ گئے، بچہ پڑھ لیا، تیرے بچہ بہت بڑا اونچی شان والے ہے، اس بچہ کو میں کیا پڑھاؤں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ اللہ کے ولیوں کا ستارہ چمک رہا ہے۔ غوث اعظم وہ غوث ہے، وہ پیران پیر ہے۔ ماں بچے کو لے کر آئے، اب بچہ حافظ قرآن ہو گئے، بچہ 8 سال کے ہو گئے۔ اب بچہ کہہ رہے ماں ہم نے سنا ہے ہمارے شہر کے اندر، ہمارے شہر بغداد، آپ جانتے ہیں نا بغداد شریف جسے کہتے ہیں، آج جو درگاہ غوث اعظم مزار شریف جس کے اندر ہے، کس کی؟ غوث اعظم کی، جس کی درگاہ عراق کے اندر بغداد شہر کا نام ہے اور ان کا گاؤں کا نام جیلان ہے۔ تو بغداد شریف میں درگاہ آج بھی ہے، وہاں جا کر انہیں تعلیم حاصل کیا۔ حافظ قرآن گاؤں کے اندر ہو گئے، جیلان کے گاؤں میں حضرت کے پاس بن گئے۔ پھر اب جب 8 سال کی عمر ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم کا عمر جب ہو گیا، ماں سے اجازت چاہ رہے ہیں، ماں تو مجھے اجازت دے۔ ماں بیوہ تھی، کوئی سہارا نہ تھی، مگر اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، خدا کے رسول، خدا پر بھروسہ کرنے والی تھی۔ کہے بچہ تو چلا جائے گا، میرے پاس کوئی نہیں، لیکن ماں مجھے اللہ کے جو ہے دین سیکھنے کے لیے بڑے مدرسہ بنگلور کے اندر، جس طرح سے شہر ہے بنگلور، ویسے وہ بچہ کہہ رہے ہیں بغداد ایک شہر ہے ہمارے گاؤں سے تھوڑا دور ہے، وہاں جا کے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں، جو ہے دیندار بننا چاہتا ہوں۔ ماں کہہ رہی بیٹا میں اکیلا ہوں۔ ماں کی محبت بچوں سے تھا، بچہ حافظ قرآن ہو گئے، پڑھ لیا، اب بچہ بھی اور تعلیم سیکھنا ضروری کی نہیں ہے، کہ نہیں؟ عالم بننا ضروری کہ نہیں؟ بچہ عالم پڑھے، بڑے مدرسہ میں جائے، ایسا ان کا فکر ہوا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ کو، بچے کو میں اکیلا ہوں، کس طرح سے جاؤں؟ یہ بول کے بچے کو رات میں کیا کر دیا؟ سلا ڈالے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سو گئے، ماں بھی سو گئی۔ جیسے ہی سونے لگ گئی، بچہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر اللہ کے بڑے ولی ہیں، سو رہے ہیں، ماں بھی سو رہی ہے۔ خواب میں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے والے ان کی ماں کی خواب میں آتے ہیں۔ ماں خواب میں دیکھ رہی ہے میرے نبی میرے پاس آئے،
آ کر کہہ رہی ہے اے غوث کی ماں، اے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں، کیا تیرا بیٹا بڑا سے بڑا اونچے مقام والے ہیں، تو اس کو کیوں روک کے رکھی ہے؟ تیرا بچہ بہت بڑا ولی بنے گا، تیرا بچہ بہت بڑا ایک اللہ والے بنیں گے، پورے لوگ ان سے جو ہے ان کے ہاتھ میں بیعت کر کو ایمان والا ہوں گے، پورے عراق میں بغداد کے اندر ایمان کا جذبہ جو اٹھے گا۔ ماں دیکھ رہی کہ میرے نبی خواب میں آئے، اب ماں اٹھ کر بیٹھ گئی، اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، کیا ہو گئے؟ اللہ کے رسول خواب میں آ گئے۔ ایسی ماں ہونا بھی نصیب کی بات ہے، میرے نبی جس کے خواب میں آ جائے۔ غوث کی ماں دیکھ رہی میرے نبی آ کر کہہ رہے ہیں بیٹا کو بھیجو عالم کے لیے۔ آدھی رات گئی ہوئی تھی، خواب میں نبی کو دیکھے چونک گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، وضو کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرے اے اللہ تو نے مجھے اشارہ دے دیا، میں ایک اللہ تیرے ولی کو اپنے گود میں سلا رہی ہوں، تیرے ایک اللہ کے ولیوں کو میں بستر میں سلا رہی ہوں، اس کا کام ہے دین کا، ان کا کام ہے اللہ والوں کا، ان کا کام ہے لوگوں کو طرف اچھائی کا، ان کا کام ہے لوگوں کے طرف دین کو سمجھنے کا، ان کا کام ہے لوگ ایمان والا بننے کا، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اشارہ کر دیا، میرے نبی کے آپ کے محبوب حبیب خبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے۔ ماں آدھی رات کو دعا کر کے اللہ کا شکر کرتی ہے، آدھی رات کو بیٹا اٹھ، اے بیٹا عبد القادر اٹھ۔ کیا ہوا ماں؟ آدھی رات کو کئی کو جگا رہی، کیوں جگا رہی؟ کیوں جگا رہی؟ کیا بات ہے؟ آدھی رات کو، اب آدھی رات گزری نہیں اور آپ مجھے جگا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتا بیٹا اٹھ، لے تیرا بوریا بستر تیری سامان میں پورا باندھ دیا ہوں، اب جا تو۔ ماں آدھی رات کو کہاں بھیج رہی؟ جا مدرسے کو پڑھنے، تو کہتا تھا نا بغداد میں۔ ماں کیا بات ہو، تو اب شامی کیوں بولی بھیجتا نہیں میں، مدرسے کو بھیجتا نہیں، اب تو کیوں آدھی رات کو بھیجنا شروع کر دیا؟ اے بیٹا تیری شان تو اللہ بڑھانے والا ہے، تجھے تو ولیوں کے قدموں پہ بیٹھانے والا ہے، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بننے والا ہے۔ ان کی ماں کو تو معلوم نہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں آدھی رات کو بیچا کو اٹھا کر پوری بستر دے کر جیلان کے گاؤں سے روانہ کر رہی ہے، جا بیٹا بغداد میں بڑے مدرسہ ہے، عالم بننا ہے، جاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی مدرسے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب میری ماں بہنوں کو، میرے باپ کو ایک نصیحت ہے، آپ 8-7 گھنٹے ہو جاتے ہیں بچے کو سنا بھی صبح نہیں، بچے کیا ایسی تعلیم کیسے سکھاؤ گے؟ دین کیسی آئے گی؟ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ صبح ہو گئی آپ سو رہے ہیں، سورج نکل گئے آپ سو رہے ہیں، اٹھے تو کام کی فکر میں، سوئے تو کام کی فکر میں، تمہارے نہ سونا اللہ کی فکر، نہ اٹھنا جاگنا اللہ کی فکر، ایسا زندگی آج گزار رہے میرے باپ، میری ماں، میری بہن۔ ذرا سوچو میری ماں بہنیں، آج میری اس بات کو، غوث کی ماں کس طرح سے تھی، بچہ کو آدھی رات میں بھیج رہا مدرسے کو، اندھیری رات تھی، غوث اعظم بیگ کتاب جو بستا تو سامان مادی لے اور راستے سے چل پڑے۔ اب سنو آگے کی، شیخ عبد القادر جیلانی راستہ سے گزر رہے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ پہاڑ ہے، صبح ہو گئی، صبح کا نمودار ہو گئی، سورج نکل گئی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھا کہ کچھ ڈاکو۔ اب آئی بات شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت، کیسی کرامت تھی اللہ والوں کی، ذرا سوچو اللہ والا کیسے ہے۔ ہمارے جیسے اور تمہارے جیسے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہمارے جیسے بے نمازی نہیں بن سکتے، ہم نمازوں کو اللہ کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، تو اللہ والوں کی جو محبت اور ان کا طریقہ ان کا کیسے ہوگا؟ بولو، جب ہم ان کی طرح زندگی کو کریں گے تبھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی راستہ سے جا رہے ہیں، ایک ڈاکو نے روکا، کیا روکا؟ بچے تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ بوریا بستر لے کو، پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا بھائی بغداد میں تعلیم حاصل، علم حاصل، عالم بننے جا رہا ہوں۔ کہ بھائی تو پڑھنے جا رہا ہے لیکن تیرے پاس کچھ مال ہے، کیونکہ یہ کیا لٹیرا تھا، ڈاکو تھے، جو لوگوں کے جو لوگ بیوپار وغیرہ جو لوگ جاتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایک بچہ جا رہا ہے، یہ دیکھا کہ بھائی ایک 8 سال کے بچے جا رہے ہیں، یہ چھوٹا بچہ بوریا بستر لے کو کہاں جا رہے بھائی؟ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تعلیم حاصل کرنے، مدرسے کو پڑھنے جا رہا ہوں۔
تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہ 40 دینار درہم، 40 درہم میری ماں نے یہ بغل میں سی دی ہے۔ بھائی 40 دینار سونے کی درہم جو اس وقت تھا، اب 40 دینار شیخ عبد القادر جیلانی کے جبے کے بغل میں جو جیب ہوتا اس میں سی دی ماں نے، اور ڈاکو کو کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے، مال ہے۔ ڈاکو کہنے لگے بچے تو کیا مذاق کر رہا ہے؟ ہم لوگ ڈاکو ہیں، ہم لوگ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو کیا تیرے پاس 40 دینار کہاں سے آئیں گے؟ ماں بچے کو دے دے، بچہ تیرا خوراک تیری کرنا۔ تو میرے دوستوں وہ ڈاکو کہنے لگے نہیں بچہ جھوٹ بولتا ہوگا یا بچہ ایسے مذاق کرتے ہوں گے، تو وہ ڈاکو جو ہے چھوڑ دیے۔ پھر دوسرا ڈاکو پکڑے، بچہ بولو تیرے پاس مال ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے بھائی دیکھ لو۔ کہ اچھا ٹھیک ہے پھارنا بھائی، چلو اب ہم لوگ تو بھائی کیا ہے ڈاکو ہے، سردار کے پاس لیا جائے۔ وہ بچہ کو لیے سردار کے پاس گئے، اور سردار کے پاس کہنے لگے یہ بچہ کہہ رہا ہے ان کے پاس، ان کے جیب میں، ان کے بغل میں ان کی ماں نے 40 دینار 40 درہم سی دیے ہیں۔ وہ ڈاکو کے سردار کہنے لگے جیب کو پھاڑا جائے، کپڑے کو پھاڑ کے دیکھا جائے۔ جیسے کپڑے جیب کو پھاڑا گیا 40 درہم نکل کر گر پڑے۔ بادشاہ کہنے لگے، وہ ڈاکو کے سردار کہنے لگے بچہ تو مال، سب لوگ مالا چھپاتی، تو بتا دیا کیسا کیوں؟ کہا کہ میری ماں کی نصیحت تھی، میرا ماں کہتی تھی، میرے ماں بولتی تھی بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے ماں کی نصیحت کو مانا۔ آج میری ماں باپ بچے کو جھوٹ سکھاتے ہیں، خود جھوٹ بولتے، بچے کو جھوٹ بتاتے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ماں تھی، بیٹا کبھی بھی تو جھوٹ نہیں بولنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی میری ماں نے کہہ دیا بیٹا جھوٹ نہیں بولا، تو نے مجھے پوچھا میں نے سچ بتایا، جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو کے سردار حیران ہو گئے کہ جس نے ماں کی ایک نصیحت کو نہیں چھوڑا، ایک ماں کی نصیحت کے لیے سچ بول دیا، ہم تو کتنے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ سردار شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے ہاتھ لیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیے اور کہنے لگے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ میں کبھی بھی چوری چکار ڈاکو یہ چھیننا یہ غلط کام میں کرنا ہی کرتا ہوں، آج سے آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کر صحیح مسلمان بن رہا ہوں۔ پورے ڈاکو کے جتنے لوگ آتے ہیں پورے مسلمان بن گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پہلی کرامت، جا رہا ہے ابھی مدرسہ پڑھنے کو، ہاں پورے لوگ وہاں ایمان والے سچے بن گئے، پورے مال کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ ڈاکو کے پورے لوگ، ڈاکو والے سردار والے سب اللہ کے غوث اعظم کے مرید بن گئے۔ مرید ہو تو ایسا ہو جو غوث اعظم کا نام لے تو برائی کو چھوڑ دے، جھوٹوں کو چھوڑ دے، گناہ کا کام کو چھوڑ دے، چوری چکار کو چھوڑ دے، غلط کو چھوڑ دے، شراب جوا کو چھوڑ دے۔ یہ ہے مرید جو غوث اعظم کے وہ ڈاکو سردار تھے، جس نے زندگی میں برائیاں کی، غوث اعظم کی جیسے مرید بنی، اللہ اللہ کرتے گزار دیے۔ ایسی ہے مرید، سمجھ گئے اب کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ہے ان کے مرید جو وہ ڈاکو بن گئے۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی وہ کرامت تھی جو ڈاکو لوگ ایمان اچھے انسان بن گئے ہیں، اللہ والے بن گئے، مرید بن گئے، بہت سارے زندگی میں اچھا کر لیے، کرے کہ نہیں؟ ایسا ہے وہ مرید، ایسا ہے اللہ والے۔ دیکھا غوث کی اعظم کی یہ پہلی کرامت کہ ابھی مدرسے کو جا رہے راستے میں ڈاکو نے اچھے بن گئے، اور زندگی کی حالات بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو غوث اعظم نے کیے ہیں۔ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، ایک کشتی میں نوشہ عرس جا رہے تو ڈوب گئے تھے، 1 سال ہوگا، کیا ہوگا 1 سال ہو گیا، ماں انتظار کر رہی، سمندر کے پاس آ رہی، آ کر دعا کر رہی، آ کر کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹا میرے بہو اب تک آئی نہیں، کیا بات ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم دعا کیے، وہ کشتی اٹھا دیے، جو آج تصویر میں دکھا رہا ہو تو سچ نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ غوث اعظم نے کشتی، ایک نوشہ عرس کی کشتی جو ڈوبی ہوئی تھی اس کو نکال دیے۔ یہ ہے اللہ والے، مردے کو زندہ کیے،
بہت بڑے ایسے ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی اگلے جمعہ میں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے نیک بڑے ولی تھے، جس کی آج ہم 11ویں مناتے ہیں، کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ان کی تربیت اس طرح سے تھی، جس کی ماں ایسی ہو، جس کا باپ ایسا ہو، جو تربیت دے سچ کی، جو تربیت دے نماز کی، جو تربیت دے قرآن پڑھنے کی، جو کرے خود نماز قرآن کی تلاوت کرے تو غوث اعظم بنے۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھا جائے، کیوں ہمارے بچے کو صحیح عقل نہیں، گالی غلط والے بن جاتے، وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا باپ ویسے کرتے، ہماری ماں ویسی کر رہی۔ اللہ کے لیے کرو، اٹھو، پردے، حفاظت، ہر چیز، نماز روزہ، دعا کرو اللہ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی، تیری اولاد کی زندگی نیک بنا دے گا، غوث اعظم کے دیوانے جیسے بنا دیں گے، غوث جیسا ولی بنا دیں گے۔ آج دیکھیں مغرب کے اندر کوئی بھی بچہ، کسی کا بچہ بھی نماز کو نہیں آیا، کیا ہے بھائی یہ؟ کیا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا حضرت مار کیوں لائیں گے؟ کیوں اکیلے پڑھیں گے؟ کب مرضی تو گیا، کب گیا، کسی کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، بچہ پڑھے کہ نہ پڑھے، بچہ جائے کہ نہ جائے، کوئی باپ نہیں، ماں نہیں، بیٹا بھی نہیں۔ کیوں ایسا زندگی گزار رہے ہو؟ یہ زندگی ہے؟ ایسی زندگی کو تھو ہے، ایسی مسلمان کی زندگی برباد ہے۔ اللہ ایسی کو راضی نہیں ہوتا، اللہ ایسی کو دیکھتا نہیں، ان کے اوپر رحمت بھی نہیں آتی، اللہ کے ولیوں کا رحمت نہیں اترتی۔ اللہ کی رحمت تب اترتی جب اللہ کے نام لوگے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ والوں کے نام سنو گے، ان کا ذکر، ان کا بیان کرو گے، ان کا درود، ان کا سلام زبان پر لاؤ گے۔ سب بھول چکے ہو، کیوں؟ دنیا کے چکر میں سمجھ لے کہ دولت ہو جائے، دولت ہو جائے۔ دولت کسی کو دیا نہیں، آج کوئی بادشاہ نہیں بن دولت پایا، بڑے سے بڑے تمہارے سے چلے گئے، کسی کے پاس ایک کوڑی بھی بچا نہیں، کوئی ایک ٹکڑے بھی لے کر گئے نہیں، گیا تو کیا لے کر؟ خالی ہاتھ۔ تو لے کر جانا چاہتے تو غوثیت لے کر جاؤ، تو لے کر جانا چاہتا تو غوثیت کی مرید بن کر جاؤ، تو لینا چاہتا تو اللہ والے بن کر جاؤ، تو لینا چاہنا تو خدا کی نماز، یہ روزہ، یہ نماز سب کچھ تیرے ساتھ جائے گی، یہ چھوڑ کے نہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے چھوڑ رہا ہے، میری زندگی کے ساتھ ہے، میری آخرت کے ساتھ ہے، میری قبر کے ساتھ ہے۔ پھر اتنا بات بولنے کے بعد آپ کو عقل نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ پھر وہی لالچ، وہی دنیا، وہی خواہش۔ اپنے خواہشوں کو کم کرو، کماؤ، زندگی گزارو، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول کو سمجھو بھائی۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ سب کچھ ہماری ذمہ ہے، ہم مسلمانوں کی ہے، حضرت کا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو فرض ہے میں کر رہا ہوں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کی عبادت رہے، ان کی آباد رہے، ان کا ذکر رہے، ان کا فکر رہے، ان کا بیان رہے، ان کا تذکرہ رہے۔ لیکن نہیں، آج جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، ہم وہی چیز پہ شوق کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں؟ جہنم میں جو لے جائے گی غیروں کے ساتھ وہ ہو جا رہے۔ تم اللہ والوں کے ساتھ جانا چاہتے تو اللہ والوں کی زندگی کی طرح زندگی گزارو، اور اگر تم غیروں کے ساتھ جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، فرعون بھی گیا، شداد بھی گئے، قارون بھی گئے، سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو بھی جاؤ گے ان کے ساتھ؟ ابو جہل بھی گئے، عتبہ بھی گئے، اسی طرح سے بہت سارے بڑے بڑے کافر بادشاہیت چلے گئے جہنم میں، اور ادنا سے ادنا جو غریبی، جو اللہ والے بنے، وہ جنت میں چلے گئے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج یہ دن جو ہم کو ملا ہے، غوث اعظم کے ماننے والے جتنے بھی، یہ کوئی بھی قرآن نماز کو نہیں چھوڑے گا، یہ غوث کا پیغام ہے، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، یہ دینداروں کا پیغام ہے، یہ نیک بندوں کا پیغام ہے۔ یہ حضرت کی بات نہیں کہ حضرت بیان کر دیا آپ سن لیے، حضرت کی زبان سے آپ سنے تو یہ مت سمجھو کہ حضرت بولی قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ اللہ والوں کو، جو اللہ سے تم محبت کرتے ہو نا، کہ غوث شیخ عبد القادر جو میرے پیرانے پیر ہیں، ان کا نام لیتے، ان کا تذکرہ کرتے، تو پھر ان کی جیسے زندگی کیوں نہیں گزارنا چاہتے ہو؟ کیوں ان کے طرح نماز کو نہیں قائم کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہو؟ اس لیے خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہماری زندگی اللہ نے دی ہے، مانتا ہوں یہ زندگی میں کمانا کھانا ہر کچھ ہے، مگر اللہ کو راضی کر لو، اللہ والوں کو راضی کر لو، اللہ کے پیرانے پیر ہم سے خوش رہے۔ کل منہ اگر پھیرا دیا تو کیا کرو گے؟ آج کوئی بھی جاتے منہ پھیرتا نہیں، آج ہم آئے زبان میں بول دیے، لیکن اللہ والے تو آپ کو بولا نہیں، جس کو بولا وہ سن کر گئے۔ لیکن جب کل جاؤ گے حشر کے میدان میں، کہو گے غوث میں تیرا دیوانہ تھا، تیرا نعرہ لگانے والا تھا، کہ تو لے کر کیا ہے بھائی نعرہ؟ دیوانہ تو سب کچھ پڑھ لیں گے، کوئی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، غیر بھی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا، جب تک اس پر یقین ایمان نہیں ہوگا، جب تک ان کا دل اقرار نہیں کرے گا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا۔
रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जब तक वो अपने दिलों में ये नहीं समझेगा तब तक वो मुसलमान नहीं बन सकता। कलमा पढ़ ले मुसलमान नहीं, कलमा पर यकीन, उस पर चलना और उस पर यकीन रखना, ये है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी हर सांस में इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमा पढ़ो, ये आपके लिए है। कभी एक बार ज़िंदगी में पढ़ लिया तो बड़ी बात नहीं। अल्लाह के रसूल कहते हैं ज़िंदगी में रात को सो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमा पढ़ो, ताकि तुम मरोगे तो तौबा होकर, ताकि मरोगे तो ईमान वाला होकर, ताकि मुसलमान हो, क्योंकि कलमा पढ़ कर सोती हो, इस्तग़फ़ार करके तुम्हारी गुनाह तौबा का ही होती है। तो इसलिए मैं इसलिए बताया कि आप ज़िंदगी में कलमा इस्तग़फ़ार करते रहो, अल्लाह वालों की जो बात है उन पर अमल करो। इंशाअल्लाह हम जब मरेंगे तो अल्लाह के वालों की तरह, हम जो उठेंगे तो अल्लाह वालों की तरह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा इस बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल रहमत राही को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फ़ॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, ताकि हमारे हर वीडियो में अच्छी मालूमात वीडियो के लिए हमारे चैनल रहमत राही को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर करें, ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिल सके।